ایک دفعہ نہیں ہوا. ہمیں یہ اب پھر وہی بات ہے نا، یہ جو میں نے عرض کی تھی، آپ نے کہا کہ یہ بات کریں، اس لیے کہ آپ کے قائد خود کہہ رہے ہیں ڈیلی، وہ تو مجیب الرحمان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. انہوں نے ٹویٹ آن کی ہے، میں نہیں کہہ رہا، نہ یہ طلال چودھری کہتا ہے، یہ تو لکھا گیا ہے آپ کے حصے میں. یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا. اپنے قائد محترم سے کہیں کہ یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے مجیب الرحمان کی شان میں قصیدے کرنے سے پہلے یہ بات کرنی تھی. سر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آئین کا سبق دیا گیا. سینیٹر شہری رحمان نے صحیح کہا. سر ہم نے کبھی عدم اعتماد سے بچنے کے لیے اسمبلی نہیں توڑی، اور نہ ہی ہماری توڑی گئی اسمبلی کو سپریم کورٹ نے یہ لکھ کے، شرم نہیں آئے گی یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے یہی بات. میں صرف ہاؤس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار تو شور میں بھی چل جائے گی. آپ کے جو سرمن اور آپ کے جو قصائد ہیں جو آپ نے وہاں پہنچانے ہوتے ہیں وہ خاموشی میں سنے جائیں گے. اگر ہم نے شور ڈالنا شروع کر دیا آپ کی بات بھی کوئی نہیں سنے گا. سرکار تو پھر بھی چلتی ہے، اور مجھے وہ دن بھی بالکل واپس نہیں ہوں گے. کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے فلور پہ، جو مائک آن پہ بات ہوئی وہ واپس ہوتے ہیں. ہم نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں میری بہن، ہم نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں. جناب چیئرمین، ہم نے سوا گھنٹے میں 52 قانون پاس ہوتے ہوئے دیکھے. آج ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں کہ لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے. ہم نے بلڈوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جناب نے ملتان سے سفر شروع کیا. آپ نے مجھے فون کیا، چکری کے قریب تھے، آپ نے مجھے فون کیا کہ چیئرمین سینٹ سے اور لیڈر آف ہاؤس سے کہیے گا کہ لیجسلیشن اسٹیٹ بینک والی اگر لانی ہے تو وہ 2 گھنٹے بعد لے آئیں، دھند بہت ہے، مجھ سے پہنچا نہیں جا رہا. یاد ہے آپ کو؟ میں نے لابی میں جا کے آپ کا فون سنا. سر اتنی بات کرنی تھی، وہ شاید واقعی 2 گھنٹے بعد لاتے. انہیں سمجھ آئی کہ 1 ووٹ کا فرق ہے. 5 منٹ میں وہ بل یہاں پہ آ گیا تھا، اور آنن فانن بجلی کی تار میں کرنٹ اس رفتار سے نہیں آتا جس رفتار سے وہ لا پاس کیا گیا تھا. ہمیں سبق دیتے ہیں آپ، ہمیں پڑھاتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے. خدا کے لیے اپنے دامن میں بھی تو جھانکے. جوائنٹ سیٹنگ میں ہوا، پوری جوائنٹ سیٹنگ میں ایک طوفان برپا ہو گیا. اس وقت کے مشیر جو تھے پارلیمانی امور، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے وہ کانوں پہ لگائے، اور اس کے بعد 52 قوانین جو تھے وہ کوئی 63-64 منٹ میں پاس. انہوں نے کہا جی اپرووڈ، پاس آئس، اور آوازیں وہی کی وہی رہ گی. سر یہ نہ کریں، یہ آپ جو کریں وہ ٹھیک ہے. آپ کا جو کتا ہے وہ ٹامی ہے اور ہمارا کتا ہے. یہ نہیں چلے گا. یہ تاریخ میں لکھی ہوئی باتیں ہیں. وہ کون سا میرے ملک کی تاریخ میں وہ کب ہوا ہے؟ ایک دفعہ صوبائی اسمبلی میں ہوا تھا. بلوچستان ہائی کورٹ نے اس پہ 100 صفحے کی ججمنٹ لکھی کہ جب نو کانفیڈنس موشن آ جاتی ہے آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے. آپ نے ایک وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری قومی اسمبلی تحلیل کر دی، اور پھر سپریم کورٹ نے آپ کے منہ پہ مارا، انہوں نے بحال کی وہ قومی اسمبلی. کوئی ایک کام ہو تو میں بتاؤں. جگہ جگہ پہ یہ تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں. آپ کہیں جی فلاں نہیں ہوا، یہ نہ چھیڑا کرے. یہ باتیں بہت لمبی جاتی ہیں اس صورت میں. اور رہی بات کہ ہم نے اپوزیشن نہیں دیکھی، ہم نے اقتدار کیا بھی ہے اور اقتدار چھوڑا بھی ہے. میاں نواز شریف کے شاید وزارت عظمیٰ کے دن اور اس کے جیل اور جلاوطنی کے دنوں میں فرق نکالنا پڑے تو شاید جیل جلاوطنی زیادہ ہو. سیاسی جماعتوں نے جدوجہد کر کے یہ مقام حاصل کیے ہیں. آپ کو ابھی سال میں ہی پریشانی شروع ہو گئی ہے. میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، 2018 سے لے کے 2022 تک 3.5 سال میں شاید ہی وہ کوئی دن ہو جس دن میں صبح اٹھا ہوں اور میں سیاسی اسیر کے مقدمے میں پیش نہیں ہوا. سر کون سا بندہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان مسلم لیگ کا سر فہرست جو جیل میں نہیں تھے؟
جن پہ مقدمے نہیں ہوئے. ہمارے سب سے جو معصوم رہنما ہیں عرفان صدیقی صاحب, نوجوان رہنما, انہیں بھی سر نہیں چھوڑا, انہیں کرایہ داری پہ پکڑ کے لے گئے. کمال ہو گیا جی. اور آج ہمیں سربند دیے جا رہے ہیں. تو سر یہ چھوڑیے, ہم آج بھی آپ کو کہتے ہیں آپ کا شیئر بنتا ہے آپ کے نمبرز کے مطابق. مجھے بتا دیجئے کہ آج تک کبھی یہ فارمولہ چینج ہوا ہو کہ آپ کی کمیٹیز کی جو تعداد ہے وہ آپ کی تعداد سے دگنی ہوگی؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اگر وہ 4.5 پہ ہے ممبرز پہ ایک کمیٹی ہے تو ظاہر ہے وہ تحریک انصاف کو بھی وہی ملنی ہے, سنی اتحاد کونسل کو بھی. مجھے تو یہ کنفیوژن بھی رہتی ہے کہ یہاں پہ کون سا نام لیا جائے. وہی مسلم لیگ نون کو شیئر ملے گا, وہی پیپلز پارٹی کو, وہی ANP کو, وہی متحدہ قومی موومنٹ کو, JUI کو, کیونکہ ہم نے اپنے اس تعداد کے مطابق اپنی کمیٹیز لینی ہے. اور یہ کہنا کہ بائیکاٹ کرتے ہیں, بائیکاٹ آپ کریں, ضرور کریں. آپ نے پہلے شہری رحمان نے درست کہا ہے, آپ نے پہلے ایک دفعہ وہ خودکشی کر کے دیکھ لی ہے. آپ ہمیں خودکشی سنا رہے تھے, خودکشی تو جمہوریت کی آپ نے خود کی ہوئی ہے جب آپ یکمشت قومی اسمبلی خالی کر کے چلے گئے اور بعد میں خیال آیا کہ کیا ہو گیا. تو یہ تاریخ سے ایک دوسرے کو سبق سکھائیں ضرور, لیکن مل کے یہ جو انٹروسپیکشن ہے نا, اسے مل کے کریں. آج ملک کو سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہے اور سیاسی مفاہمت کے لیے بیٹھ کے مسئلے حل کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈائیلاگ کے ذریعہ کرے, اونچی آواز سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, دھمکیاں دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے کہ جی ٹھیک ہے پھر ہم جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی پارٹی اور کوئی شخص انڈسپینسیبل نہیں ہے. نظام چلتا رہتا ہے, جانے والے چلے جاتے ہیں, رکنے والے رک جاتے ہیں اور وہی نظام چلاتے ہیں. تو خدا را یہ چیزوں کو ایک کمیٹی کے اوپر پتہ نہیں وہ کیا وجہ ہے, اس ایک ایشو کے اوپر اتنی بڑی باتیں ہم نہ کریں, معاملے کو چلانے کی کوشش کریں. آپ کو جو طے ہو کے باقی چیزیں دی ہیں, مجھے پتہ ہے میں بات نہیں کروں گا. لیڈر آف ہاؤس نے آپ کی انسسٹنس پہ انہوں نے 2 قدم پیچھے ہٹے. میرے پارلیمانی لیڈر دونوں بیٹھے ہیں. 1-2 کمیٹیز پہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ضرور چاہیے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اپنے حصے سے چھوڑ دیتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں, چھوڑ دیں, یہ چھوٹی باتیں ہیں, مفاہمت سے آگے چلیں, مسئلے اسی طرح حل ہوں گے. اور سر میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اب بزنس کیا جائے, ہم نے اس پہ میری ریکویسٹ ہے سر لیڈر آف دی اپوزیشن سے اور PTI کے پارلیمنٹری لیڈر سے, آج آ جائیں گے لیڈر آف دا ہاؤس, تو آپ سب کٹھے بیٹھ کے اس کو اگر کوئی ایشو ہو چیئرمین صاحب ہو چکا ہے. ویسے کل دن کو آپ پھر کل صبح آپ ہمیں پھر بلا لیں. آپ کی چائے کی تاثیر بڑی اچھی ہے, ہم آ جائیں گے سارے, پھر بیٹھ جائیں. منسٹر فار آپ ان سے انہوں نے چائے پہ بلایا جی. اچھا, منسٹر فار انرجی آئے ہوئے ہیں, جی ایک آپ کا سبجیکٹ پہلے لے لیں جی, میں پھر ہی ہیز ٹو گو فار اے میٹنگ. تو اگر آپ انرجی منسٹر کو سننا چاہیں وہ آپ کے لیے آئے ہیں.